بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ جو ناظرین پہلی بار پروگرام دیکھ رہے ہیں یا جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا، وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں اور حقائق پر مبنی رپورٹ سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو پہلے وہ چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ آج کی ہیلتھ ڈائری کی جھلکیاں۔ حکومت سندھ نے سرکاری صحت کے اداروں کے ڈرگ لائسنس آج تک نہیں بنائے۔ چور کو ہٹا کر سعود آباد اسپتال میں ڈاکو کو لے آئے۔ ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی کروڑوں روپے کی کرپشن کے الزام میں ملوث ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو گزشتہ ہفتے بتایا تھا سندھ حکومت کے صحت کے ادارے بغیر ڈرگ لائسنس اور بغیر دواؤں کی تجزیاتی رپورٹ کے سرکاری ہسپتالوں میں غریب مریضوں کی جان و صحت سے کھیلا جا رہا ہے۔ سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے خلاف قانون وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن کی سربراہی میں از خود ادویہ خریداری کے حوالے سے سب سے بڑا کرپشن کا کنواں ہے۔ 80% سے زائد خریدی جانے والی سرکاری دوا حکومتی فیصلے کے مطابق گرین پیکنگ حکومت سندھ کے مونوگرام کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، جبکہ ڈرگ لائسنس کے اجرا اور تجدید سے حاصل ہونے والی رقم ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی اپ گریڈیشن کا حکومت نے وعدہ کیا تھا اور مذکورہ رقم کو صوبائی کوالٹی کنٹرول بورڈ میں جمع کرانے کا حکم دیا گیا تھا۔ نہ تو آج تک گزشتہ 15 سال سے اس اکاؤنٹ میں ڈرگ لائسنس کے اجرا کے عوض ہونے والی آمدنی کا 1 پیسہ مذکورہ اکاؤنٹ میں جمع کرایا گیا ہے، بلکہ جب سندھ بھر میں ڈرگ لائسنس ضلعی صحت افسران جاری کر رہے تھے، لیکن سندھ کے دارالحکومت صرف کراچی میں ڈرگ لائسنس ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی جاری کرتے تھے۔ اس دوران کراچی کے سابق ریٹائر اکاؤنٹنٹ خلیل بھٹو کے خود ساختہ فرمان امروز کے تحت سیوک سینٹر میں موجود نیشنل بینک برانچ میں چالان جمع کرانے کو لازمی قرار دیا گیا تھا، جبکہ اس وقت سے آج تک یہ چالان جس اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، ان 2 مختلف چالان جو ہم اپنی اسکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں، آپ یہ چالان دیکھ کر خود فیصلہ کر لیں کہ یہ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اکاؤنٹ ہے۔ آپ نے یہ عکس دیکھا، اس کے ساتھ ہی ای ڈرگ لائسنس کی تیسری قسط مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ منگل کو چوتھی قسط ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ نے گزشتہ روز محکمے سے سندھ کے ایک خلاف قانون سندھ گورنمنٹ اسپتال سعود آباد کے MS ڈاکٹر عامر آغا کی کرپشن اور لاقانونیت پر اس چور درجے افسر کے خلاف کوئک رسپانس لیا، جس پر صحت کے سرکاری اور نجی حلقوں میں چیف سیکریٹری کے مذکورہ اقدام کو بہت سراہا گیا۔ لیکن خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ محکمہ سے سندھ کی صوبائی صحت مافیا نے چیف سیکریٹری سندھ کے اس گولڈن اسٹیپ کو سینڈ ملیا میٹ کر دیا کہ چور ڈاکٹر عامر آغا کی جگہ چیف سیکریٹری سندھ کے دستخط سے ہی ڈاکو ڈاکٹر مرتضیٰ سابق DHO سینٹرل کو سندھ گورنمنٹ اسپتال سعود آباد کا MS لگوا دیا گیا ہے، جبکہ آپ کو چیف سیکریٹری سندھ کو یہ حقیقت جان کر بہت حیرانگی اور پریشانی بھی ہوگی کہ ڈاکٹر مرتضیٰ کو محکمہ سے سندھ کے موجودہ ارباب اختیار نے ہی
TCV بچوں کو ٹائیفائڈ سے بچاؤ کی مہم میں ڈسٹرکٹ سینٹر کے DHO کی حیثیت سے عالمی فنڈز میں کروڑوں روپے کے مبینہ اسکینڈل میں ملوث ہونے کے الزام ثابت ہونے پر انہیں رپورٹ ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ مکمل حاضری کی سزا دی گئی تھی، لیکن موصوف چند روز بعد ہی لوٹ کے مال پر بچوں کو نادرن ایریا کے سیر سپاٹے پر لے کر نکل گئے، جبکہ اس وقت سول اسپتال کراچی میں سائیں حکومت کے نور نظر حاجی جی بخاری کلینک والوں نے محکمہ صحت کے بڑے بڑے کرپٹ مگر مچوں کو پاک صاف کرنے والی ڈرائی کلین مشین لگا رکھی ہے۔ ڈاکٹر مرتضیٰ سیر سپاٹے سے واپس آتے ہی مذکورہ ڈرائی کلین مشین میں چلے گئے اور چند روز بعد ہی محکمہ صحت کے اسی ارباب اختیار کے معطل کرنے والے ارباب اختیار نے انہیں اربن ہیلتھ سینٹر نیو کراچی کے خفیہ مقام کا MS بنا دیا، اور یوں خاموشی سے بغیر نوٹیفیکیشن ظاہر کرتے ہوئے، کیونکہ اس سارے معاملے کو LDN واچ کر رہا تھا، اس ڈاکٹر مرتضیٰ کو خود ڈاکو ظاہر کر کے محکمہ صحت کے ارباب اختیار نے ہی اسے ساہوکار بھی قرار دے ڈالا، جبکہ حاجی جی بخاری کلینک والوں کا کیریئر میں جو پہلے بھی عوام کو بتاتا رہا ہوں کہ یہ MQM کے بانی چیئرمین الطاف حسین بھائی کی آغوش میں پیدا ہوئے، جہاں ان کی حیثیت اور قد کاٹ کے انہیں بہت زیادہ نوازا گیا، لیکن آج یہ حاجی جی کہتے پھرتے ہیں کہ ان کے لیے MQM نے کیا کیا۔ اس پس منظر میں اب چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ کی یہ قانونی اور آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ محکمہ صحت کی مافیا کے خلاف ایک اور کوئک رسپانس لیتے ہوئے چور کی جگہ ڈاکو مقرر کرنے کے اس فیصلے کو واپس لے کر اس بے قصور سادات افسر جنہیں آج در بدر کر دیا گیا ہے، ڈاکٹر پیر غلام نبی شاہ جیلانی کو واپس لائیں، جن کے صبر نے ہیلتھ مافیا کو آج بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کریم کا کرم اور بے آسرا غریب مریضوں کی آہوزاریوں کی دعا کی قبولیت ہے کہ سندھ جیسے صوبے میں صحت کی کرپٹ مافیا کے خلاف قومی اور آئینی ادارے متحرک ہیں، اور سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد میں پہلی بار ایک صحافی کی حیثیت سے مدعی بننے پر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں گزشتہ روز مذکورہ اسپتال کے کیڈر چینج اسٹور کیپر انوار الحق ولد عبدالقیوم کی کرپشن کے خلاف اور 2 کمپنیوں کی جانب سے بینکوں کے ذریعے وصول کی گئی رشوت کے حوالے سے نہ صرف تفتیشی افسران کے روبرو دفعہ 160 کے تحت میں نے خود بیان دیا ہے، بلکہ 64 صفحات پر مبنی ٹھوس دستاویزی شواہد و ثبوت بھی جمع کرائے ہیں، جس میں قومی خزانے کو نقصان پہنچا کر انوار الحق نے اس دوران کراچی کے مہنگے ترین علاقوں میں فلیٹس، موٹر سائیکلیں اور کار جیسے اثاثہ بنائے ہیں جو ذاتی آمدنی سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں۔ اسی طرح صوبائی محکمہ صحت کی جانب سے سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد میں ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی کی سربراہی میں انوار الحق کے کیڈر چینج کے سنگین معاملے کی تحقیقات جاری ہے۔ اس تحقیقاتی کمیٹی میں بھی کمیٹی کو حقیقی صورتحال پر مبنی تحریری طور پر میں نے اپنا بیان جمع کرایا ہے۔ علاوہ ازیں MS کے خلاف ہراسمنٹ کا کیس بھی تاحال تحقیقات جاری ہیں، جبکہ زمینی حقیقت یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ اسپتال کو تباہ کرنے والی مافیا مذہبی اور سیاسی جماعتوں میں پناہ لیے ہوئے ان جماعتوں کو بھی عوام میں بدنام کرنے کا باعث بنی ہوئی ہے۔ ہسپتال کے MS ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی، جو سیکریٹری صحت کے کزن ہونے کے دعوے دار کی حیثیت سے دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ وہ اور انوار الحق ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں، اور قانون کے شکنجے میں اپنے آپ کو آتے ہوئے دیکھ کر ارباب اختیار اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے آج کل وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی ایک جھلک
ایم ایس کے مذکورہ حکم نامے میں دیکھیں، آپ نے یہ عکس ملاحظہ فرمایا۔ اب اسپتال کے طاہر احمد خان او ٹی اٹینڈنٹ کی یہ وائس کلپ پہلے سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم۔ سب گروپ میں موجود تمام لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آج آپ لوگوں کی نالج میں ہوگا کہ ایم ایس صاحب جو ہیں ہمارے محترم ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی صاحب، انہوں نے گریڈ وائز جو ہے سپروائزر ایوننگ اور نائٹ کے بنائے ہیں، جو میرٹ کے اوپر ہیں، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ جس کی جو ڈیوٹی ہے یا جس کی جو ڈیزگنیشن ہے وہ اس کے حساب سے کام کرے۔ تو ایم ایس صاحب کے اس اقدام کو ہم سراہتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے یہ، اور امید کرتے ہیں ایم ایس صاحب سے کہ آگے بھی وہ اسی طرح کے اقدامات کریں گے، کیونکہ اسپتال میں سب الٹا سیدھا ہوا ہے کہ جس کی جو پوسٹ ہے وہ ظاہر ہے اس پہ نہیں ہے۔ تو یہ اچھا ہے کہ ایک سسٹم بن جائے گا، اور ایم ایس صاحب اس کے لیے بڑے سیریس ہیں اس ٹائم پہ، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس اقدام کے اندر۔ تو جو بھی جس کی پوسٹ ہے ایم ایس صاحب جو ہے اس کو اسی پوسٹ پہ واپسی بھیجیں، کیونکہ سب سے بڑا جو ایشو ہے یہاں پہ چوکیداری کا ہے۔ ابھی بھی جو بچے یہاں سے غائب ہوئے تھے یا اغوا ہوئے تھے یا کسی کی بھی غلطی تھی، وہ تو سسٹم ہونا چاہیے۔ تو چوکیدار جو ہیں ہمارے وہ چوکیدار ہونے چاہیے، اور وہ ڈرائیونگ نہ کریں بلکہ اپنے چوکیداری کریں، اور جو ڈرائیور ہیں وہ اپنی ڈرائیوری کریں۔ اسی طرح سے ہمارے سینیٹری ورکروں کا بھی مسئلہ ہے، سینیٹری ورکر کا، کہ بہت سارے لوگ ہمارے جو دنیا سے چلے گئے اور کچھ ریٹائر ہو گئے۔ تو یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے سینیٹری ورکر ہیں جو مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، تو ان کو ان کے کام پہ لگایا جائے۔ بہرحال جس کی بھی جو بھی پوسٹ ہے، چاہے اس میں کوئی بھی ہو، اس کو اس کی پوسٹ پہ بھیجا جائے۔ تو ہماری درخواست ہے میرے صاحب سے کہ جس طرح سے آپ نے ابھی یہ اقدام اٹھایا ہے، تو آئندہ بھی یہ جو ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے ضرور ایکشن ہوگا، اور امید کرتے ہیں کہ اسپتال کے لیے اچھا ہوگا۔ اور جو بھی ہماری متحدہ قومی موومنٹ کی، اگر آپ کو اس میں کسی چیز کی ضرورت ہو تو انشاءاللہ متحدہ قومی موومنٹ میڈیکل ایڈ کمیٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ہر اچھے اقدام کے اندر۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آپ نے ایم ایس کے حکم نامہ دیکھا، جس میں جس کی جو پوسٹ ہے اسے اس پوسٹ پر کام کرنے کی تحریری ہدایت دی گئی ہے۔ طاہر احمد خان جو سوشل میڈیا پر لوگوں کو ڈیوٹی کرنے کی نصیحت کر رہے ہیں، پہلے وہ خود بتائیں کہ 2-3 روز غائب رہنے کے بعد وہ خود تاحال ایم ایس کے حکم کے مطابق اپنی اسامی کے مطابق او ٹی میں 5 منٹ تک کے لیے بھی آج تک گئے ہیں۔ اگر انوار الحق ایم ایس کی کرپشن کے مین شراکت دار نہیں تو ایم ایس نے ان کی پرانی پوسٹ یعنی مریضوں کو کھانا کھلانے کا حکم انہیں کیوں نہیں دیا؟ کیا انوار الحق سول سروینٹس ہوتے ہوئے سول رول سے مستثنی ہیں؟ جبکہ جاتے جاتے خبر کے اندر کی خبر بتاتا چلوں، تقریباً ہسپتال کے 60 ملازمین برسوں سے غائب، اور طویل عرصے سے غائب محفوظ سلیم کی حال ہی میں ہسپتال میں انٹری ہو گئی ہے۔ گوشت ملازمین کی سہولت کاری آج کل بڑوں کے بے نقاب ہونے کے بعد کون سنبھالے ہوئے ہے؟ اس سمیت اور بہت کچھ انشاءاللہ منگل کی خصوصی رپورٹ میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔